کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ کسی نے کہا ہے کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے۔ توجہ چاہوں گا۔ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، دو قدم ساتھ میرے چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے۔ تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز دوستو، میرا یہ سفر در حقیقت احباب سے ملاقات کے لیے تھا۔ لیکن کوئی سفر ہو یا زندگی کا کوئی بھی عمل ہو، اگر اس کو کوئی صحیح رخ دے دیا جائے تو اسے عبادت کا درجہ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنائی، جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، ان کی امتیں رہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جتنا نوازا ہے، کسی امت کو نہیں نوازا۔ ہمیں اللہ نے جو شریعت عطا کی ہے، اس شریعت کے اندر عبادات کو تو عبادات کا درجہ حاصل ہے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے اللہ پاک نے ہم سے جو ضروریات جوڑ رکھی، اگر ان ضروریات کو بھی ہم اللہ کے حکموں کے مطابق اور اپنے نبی کی سنتوں کے مطابق انجام دیں تو ہماری وہ ضرورتیں بھی عبادت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ جیسے کھانا ہے، سونا ہے، پانی پینا ہے، لباس پہننا ہے، قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، اپنی ذاتی خواہش پوری کرنا ہے، اگر یہ سنت کے مطابق ہو تو اللہ نے اسے بھی عبادت کا درجہ دیا ہے۔ اور یہ نوازش صرف اپنے محبوب کے نبی کی امت یعنی ہم لوگوں پر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے مقابلے میں سب سے کم عمر اس امت کو عطا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 و 70، کہ میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال ہے۔ 15 سالہ زمانہ آپ بچپنے کا نکال دیجئے، اگر 70 سال کی عمر پکڑی جائے تو 15 سال نکالنے کے بعد کتنے سال بچیں گے؟ 55 سال۔ 55 سال میں ہم روزانہ 8 گھنٹہ سوتے ہیں،
کوئی تسلسل کے ساتھ 8 گھنٹہ سوتا ہے، کوئی قسطوں میں 8 گھنٹہ سوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ 1/3 یعنی 55 سال کو اگر ہم 3 حصوں میں بانٹیں تو 17-18 سال کا عرصہ ہمارا سونے میں گزر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ ہمیں کاروبار بھی کرنا ہے، رشتہ داری بھی نبھانا ہے، سیر و تفریح بھی کرنا ہے، کچھ گھریلو ذمہ داریاں ہیں۔ آپ اگر دیکھو گے تو ہم 8 گھنٹے سے زیادہ وقت ہم سیر و تفریح میں، کھانے پینے میں، اپنی دیگر ضروریات میں صرف کر دیتے۔ 18-20 سال یہ نکل گئے۔ اب جو زمانہ بچتا ہے ہم اس میں اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں یا خیر کا کام کرتے ہیں، ہم خود اگر غور کریں گے تو ہم کو اندازہ ہوگا۔ 55 سال اور 70 سال تو لمبا زمانہ ہے، ہم اپنے 24 گھنٹے کو اگر دیکھیں کہ 24 گھنٹوں میں سے ہمارا کتنا وقت اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے، مشکل سے 2-2.5 گھنٹے، مشکل سے 2-2.5 گھنٹے، وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ان کا اتنا وقت بھی عبادت میں نہیں گزرتا۔ آج ہم لوگوں میں مشکل سے 2% نمازی ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، علماء کی بستی ہے، حفاظ کی بستی ہے، علماء نواز بستی ہے، لیکن اور بستیوں کو آپ اگر دیکھو گے تو اس کی آبادی دیکھو، اور پھر مسجدوں میں عام مسلمانوں کی حاضری دیکھو، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو 2% لوگ بھی مشکل سے 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھو ہمارا کتنا زمانہ عبادت میں گزرا، ساری زندگی ہماری غفلتوں میں گزرتی ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ کسی امت کو اللہ نے 1000 سال کی عمر دی تھی، کسی کو 800 سال کی، 700 سال کی، 600 سال کی، 500 سال کی۔ ہم لوگوں کو 60-70 سال کی عمر ملی۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کو اس بات کا احساس تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کے واقعات سنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا عابد و زاہد شخص تھا جس نے 500 برس تک اللہ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام اس واقعے کو سننے کے بعد اپنے بارے میں غور کرنے لگے کہ اس اللہ کے بندے نے 500 برس تک اللہ کی عبادت کی، اور ہمارے آقا کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا کہ اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ہماری تو کل زندگی اور عمر 60-70 سال ہے، ہم اگر نیکی میں اور عبادت میں اس کی برابری کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اس کا ملال تھا صحابہ کرام کو، بہت شدت سے احساس تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ اللہ نے شب قدر عطا کی، صرف وہ شب قدر ہی نہیں، شب قدر تو ایسی رات ہے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل۔ یعنی کسی شخص کو اگر ایک شب قدر مل گئی تو اس نے 83 سال 4 مہینے سے زیادہ زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارا۔ ایک رات کی عبادت، ایک رات کی عبادت، اللہ اجر و ثواب کتنا دے رہے ہیں؟ 83 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ اس نے عبادت میں گزارا۔ زیادہ کتنا؟ اللہ کے علم میں۔
زیادہ ہے، 83 سال 4 مہینے سے زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ ہے اللہ کو معلوم، لیکن 83 سال 4 مہینہ بھی اگر پکڑ لیں تو ایک رات کی عبادت پر اتنے لمبے زمانے کا ثواب اللہ پاک اس امت کے لوگوں کو عطا کرتے۔ اور صرف داد و دہیش صرف اتنی ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ کسی چیز کو آپ ہٹا دیں، اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے، اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ اور اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ مقبول حج عمرے سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اللہ پاک پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کرو، اللہ نے ہم لوگوں کو عمر کم دی لیکن نیکی کے مواقع بے شمار عطا کیے، نیکی کے مواقع بے شمار عطا کیے۔ اگر کسی کو اللہ پاک نے 10 شب قدر بھی عطا کر دی تو اس نے 800 سال کا زمانہ عبادت میں گزارا۔ اور ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہیں جو اعتماد اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد سے آج تک کوئی شب قدر فوت نہیں ہوئی۔ اور شب قدر کو پانا بہت آسان ہے، اور یہ اللہ نے انتظام کیا ہے۔ غالب قول کے مطابق شب قدر رمضان المبارک میں، اور الحمدللہ بے نمازی لوگ بھی، غفلت میں زندگی گزارنے والے لوگ بھی رمضان میں عبادت کا، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو اللہ پاک اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتے۔ اچھا، یہ بات میری نہیں ہے، علماء کرام کی بات نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اور ظاہر بات ہے رمضان میں تراویح پڑھی جاتی ہے، تراویح سے پہلے ہم لوگ فرض نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور تہجد کی برکت سے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو شب قدر تو ہم کو بالیقین ملتی ہے۔ اب بالغ ہونے کے بعد سے جتنے سال اللہ نے عمر کے عطا کیے، اگر ہم نے رمضان المبارک میں فرض نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کیا تو ہمیں یقین ہے، اور عین الیقین ہے، حق الیقین ہے کہ شب قدر ہمیں ملی ہے، اور یہ اللہ کا انعام ہے ہم لوگوں پر، اللہ کا انعام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب پچھلی امتوں کو اللہ پاک نے لمبی لمبی عمریں دی اور اس امت کو اللہ نے عمر مختصر دی، کل قیامت کے دن اگر ماضی میں امتوں کے ساتھ اللہ پاک کے جو معاملات رہے وہی معاملات ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے تو کل اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنے کے لیے موقع ہوتا کہ آپ نے ہمیں عمر ہی کتنی دی تھی۔ ہم اگر نیکی میں پچھلی امتوں کا مقابلہ یا برابری کرنا چاہیں تو کہاں سے کر سکتے تھے؟ ان کو آپ نے 1000 سال کی عمر دی، ہم کو آپ نے 60-70 سال کی عمر دی، تو ہم کیسے برابری کر سکتے تھے؟ اللہ نے اجر و ثواب بڑھا دیا، اجر و ثواب بڑھا دیا، اور اتنا بڑھا دیا کہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے تو ہم ان کی برابری کر لیں گے، اور اس کے بعد بھی اگر ہم جنت میں نہیں جا سکے تو یہ ہماری بد نصیبی ہے، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ 5 وقتہ نمازوں میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے،
اگر ہم اہتمام کرنا چاہیں بہت آسانی کے ساتھ اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ہمیں شریعت کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق، اپنے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا، اور اس میں ہمارا فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے۔ ایک آدمی اگر عشاء کی نماز پڑھ کر اپنی ضروریات اور تقاضے پورے کر کے سو جائے، 4 بجے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، نیند پوری ہو جاتی ہے۔ آدمی 10 بجے 11 بجے سو جائے تو 4 بجے آرام سے اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے اور وہ حشاش بشاش اٹھتا ہے۔ اللہ توفیق دے دے تو فجر کی نماز سے پہلے آدمی کچھ نوافل کا اہتمام کر لے، تہجد کا اہتمام کر لے، اللہ کے ذکر کا اہتمام کر لے، فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے، مشکل نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، 5 وقت کی نمازیں جو اللہ نے رکھی یہ آسان ہے، ایسا عمل نہیں ہے کہ ہم اس کو نہ کر سکے، آسان عبادت ہے۔ تو اللہ پاک نے انعامات کی، نوازشات کی ہم پر بارش کی ہے، اور معمولی معمولی عبادتوں پر، چھوٹے موٹے کاموں پر اللہ پاک نے بڑے بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ پاک اپنے وعدے میں، اللہ پاک اپنی باتوں میں سچے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ پاک کا انصاف ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جب اس امت کو عمر کم دی تو نیکی کے مواقع خوب عطا کیے، خوب عطا کیے، اور اس دنیا میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اور اپنے محبوب کی امت کو کم رہنا مقدر فرمایا۔ کیوں؟ یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے، یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے، راحت کی، آرام کی جگہ نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے آرام کو جنت میں رکھا ہے، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے؟ آرام تو جنت میں ہے۔ دنیا میں ہم تو اپنی تھکان اتارتے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری ضروریات کا اللہ تکفل فرماتے ہیں، تو اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ سارے انتظامات کیے۔ نیند کا آنا بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی ایسا موقع بھی آتا ہے کہ آدمی کی نیند اچاٹ ہو جاتی، بستر پر پڑا رہتا ہے، کروٹ بدلتا رہتا ہے، گھڑی دیکھتا رہتا ہے، نیند آتی نہیں ہے، تو رات بہت لمبی معلوم ہوتی، وقت کٹتا نہیں ہے، اور آزو بازو میں اگر لوگ سوئے ہوں اور خیر سے کسی کے خراٹے چل رہے ہوں تو آدمی اس کے اوپر رشک کرتا ہے کہ کیسی گہری نیند سو رہا ہے۔ آدمی جب خراٹا لیتا ہے، گہری نیند ہوتی ہے تو خراٹا آتا ہے، اور اگر اس کا خراٹا بند کرنا ہو تو جو آدمی سو رہا ہو، خراٹا لے رہا ہو، صرف آپ اس کے بدن پر ہاتھ رکھو، تھوڑا سا دباؤ، خراٹا بند ہو جائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا، ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا پیر دباؤ، ہاتھ دباؤ، وہ گہری نیند سے اوپر آ جاتا ہے، بس خراٹا اس کا بند ہو جاتا۔ تو نیند کا آنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سوچو اگر ہم کو نیند نہیں آتی تو کیا حال ہوتا؟ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی وہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو نیند کا آنا بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ نیند ہمیں کیسے پوری کرنا چاہیے کہ ہمارے فرائض متاثر نہ ہو۔
پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے آپ اپنے گھر سے نکل کر کے مسجد آؤ گے، پوری گلی سوئی رہتی ہے، سب کے دروازے بند رہتے ہیں، پورا گھر سویا رہتا ہے، الا ماشاء اللہ کسی گھر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز نہیں آتی، لوگ فجر چھوڑ کر کے سوتے رہتے۔ اقبال نے کہا نا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اور ہم لوگ اپنی تنگ دستی کی، محتاجگی کی شکایت کرتے رہتے، بے برکتی کی شکایت کرتے رہتے۔ اللہ پاک نے دن کے اول حصے میں برکت رکھی، غالباً جملہ یہی ہے کہ البرکۃ فی البکور، اللہ نے، حضور نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ پاک نے برکت دن کے اول حصے میں رکھی، اور ہم لوگ سوئے رہتے ہیں۔ جب برکت اور رحمت ملنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے دربار سے خیرات بٹتی ہے، تو ہم لوگ سوئے رہتے ہیں۔ ایک صحابی تھے صخر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی کہ میں بہت پریشان ہوں، فقر فاقے کے اندر زندگی گزرتی ہے، میں کوئی بھی کاروبار شروع کرتا ہوں مجھے نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے کاموں کا آغاز دن کے اول وقت سے کیا کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی اس ہدایت پر عمل کیا کہ صبح سویرے اپنے کام کی شروعات کر دیتا تھا، اللہ نے بے پناہ نوازا، خوب برکتیں عطا کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے سونے کی تجارت کرتا تھا تو مجھ کو نقصان ہو جاتا تھا، لیکن حضور کی تعلیم پر عمل کیا، میں مٹی بھی بیچتا ہوں تو اللہ مجھے اس میں نفع اور خیر عطا کرتا ہے۔ دن کے اول حصے میں برکت ہے، ہم لوگ سوئے رہتے ہیں، کہاں سے ہماری پریشانیاں دور ہوں گی؟ گھروں میں بے برکتی، کاروبار میں بے برکتی، عمر میں بے برکتی، صلاحیتوں میں بے برکتی، یہ سب کچھ صبح سوتے رہنے کی نحوست ہے، ورنہ اللہ نے تو ہم کو سب کچھ دیا تھا، سب کچھ دیا تھا۔ ہمیں جو دین اللہ پاک نے عطا کیا ہے، جو شریعت اللہ پاک نے عطا کی ہے، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ اثر انداز، اس سے زیادہ مکمل کوئی شریعت روئے زمین پر نہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے ہمارے مذہب کے بارے میں اور ہمارے بارے میں کہ دنیا میں سب سے زیادہ شاندار مذہب اسلام، اور دنیا میں سب سے زیادہ بدترین قوم مسلمان۔ ایک انگریز کا مقولہ ہے، ہمیں اس سے اتفاق ہو نہ ہو الگ بات ہے، اس نے کس جذبے کے تحت یہ بات کہی ہے وہ جانے، لیکن اگر دیکھا جائے اپنے دین کو ایک طرف رکھ کر اور مسلمان کی زندگی ایک طرف رکھ کر تقابل کر کے دیکھیں تو اس کی بات سچ معلوم ہوتی۔ ظاہر بات ہے دین تو مکمل ہے، ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال دنیا سے تشریف لے گئے، آپ اس سال حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اسی حج میں مینا کے میدان میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اور یہ تکمیل اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک نے اس دین کو مکمل کیا۔ ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں
کہ انسانی زندگی میں جتنے حالات آتے ہیں، جتنے مسائل آتے ہیں، قیامت تک آئیں گے، ان تمام مسئلوں کا حل اللہ پاک نے ہمارے دین میں رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا ہے۔ دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق ہماری اس دنیاوی زندگی سے ہے۔ علماء اس بات کو جانتے ہیں، آپ کو بتایا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جتنے احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، بھلائی کے جتنے کام ہیں، وہ سب اسی دنیا میں ہیں۔ جنت میں کوئی فرض نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ جنت میں کوئی حکم نہیں ہوگا، جنت میں آزادی ہوگی۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں رب چاہی زندگی گزارو، آخرت میں جنت میں اللہ من چاہی زندگی عطا کرے گا۔ اب ظاہر بات ہے، من چاہی زندگی کیسی ہوگی؟ جیسا ہم چاہیں گے، جیسا ہم چاہیں گے جنت میں ہمارے لیے ویسا ہی ہوگا۔ اور ایک جنتی کو اللہ پاک کیا دیں گے ہم سوچ نہیں سکتے۔ سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سب سے اخیر میں جہنم سے نکلنے والا اور سب سے اخیر میں جنت میں جانے والا ایک شخص ہوگا۔ اللہ پاک حضور فرماتے ہیں کہ وہ بیچ جہنم میں ہوگا اور اس کا منہ بھی دوسری طرف ہوگا۔ ایک زمانے تک عذاب ہوتا رہے گا، جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ ایک مرتبہ وہ اللہ پاک سے فریاد کرے گا کہ اے اللہ میرا رخ جنت کی طرف کر دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر کچھ اور تو نہیں مانگے گا نا؟ آج تو نے فریاد کی کہ میرا رخ جنت کے خلاف ہے، جنت کی طرف میری پیٹھ ہے اور رخ جہنم آگے ہے، میرا رخ جنت کی طرف کر دے، یعنی جہاں کھڑا ہوں یہیں پر مجھ کو گھومنے کی اجازت دے دیں۔ اللہ پاک دریافت فرمائیں گے کہ پھر کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، پھر کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ پاک اس کو رخ پھیرنے کی اجازت دے دیں گے۔ ایک زمانہ گزرے گا، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے دل میں پھر ایک سوال ڈالیں گے، داعیہ شوق پیدا کریں گے۔ وہ پھر اللہ سے فریاد کرے گا کہ اللہ میں بیچ جہنم میں ہوں، مجھے کنارے کی طرف کر دے۔ جہنم کے بارے میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، گہرائی میں منافقین ہوں گے، اور جہنم میں سب سے زیادہ عذاب بیچ حصے میں ہوگا، جہنم کے آگ کی شدت۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ مجھے بیچ میں سے نکال کر تھوڑا کنارے کی طرف کر دے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو عجیب انسان ہے، تو نے میری عزت اور جلال کی قسم کھائی تھی کہ پھر کوئی سوال نہیں کرے گا۔ تو وہ کہے گا کہ اللہم لا تجعلنی اشقا من خلقک، کہ اللہ تو مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بدبخت نہ بنا، مجھے بیچ میں سے نکال کر کنارے کی طرف کر دے۔ تو پھر اللہ پاک پوچھیں گے کہ اس کے بعد پھر تو کچھ نہیں مانگے گا؟ تو پھر وہ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کے کہے گا کہ نہیں مانگوں گا۔ اللہ پاک اس کو کنارے کی طرف کر دیں گے۔ اب اس کو جہنم کا کنارہ نظر آنے لگے گا، جہاں جہنم ختم ہوگی وہ حصہ نظر آنے لگے گا۔ پھر وہ ایک زمانے تک اسی حال میں رہے گا،
پھر اللہ اس کے دل میں بات ڈالیں گے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا کہ اللہ مجھ کو کنارے کی طرف کر دے۔ اللہ پاک مسکرائیں گے اور اس سے کہیں گے ما اقدرک، تو کتنا وعدہ خلاف ہے، میری عزت اور جلال کی قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ پھر نہیں سوال کروں گا، نہیں مانگوں گا، پھر مانگتا ہے۔ تو پھر وہ کہے گا کہ اللہ تو مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بدبخت نہ بنا، مجھے کنارے کی طرف پہنچا دیں۔ اللہ پاک پھر یہ پوچھیں گے، پھر اس کے بعد کچھ مانگے گا، بولے نہیں مانگوں گا، اللہ کنارے کر دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور بھی مسکرائے، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ کنارے آ جائے گا تو پھر اس کو اللہ پاک ایک سایہ دار درخت دکھائیں گے، وہ ایک زمانے تک درختوں کو اس کے سائے کو دیکھتا رہے گا، پھر رہ نہیں جائے گا، اللہ دل میں بات ڈالے گا، پھر اللہ سے فریاد کرے گا کہ اللہ جہنم سے نکال دے اور وہ درخت کے سائے میں پہنچا دے۔ پھر اللہ پاک مسکرائیں گے اور پھر فرمائیں گے کہ تو عجیب بندہ ہے میرا، بار بار قسم کھاتا ہے میری عزت اور جلال کی کہ نہیں مانگوں گا، پھر مانگتا ہے، تو پھر وہ یہی کہے گا کہ اللہ مجھے بدبخت نہ بنا۔ ایسے ہوتے ہوتے وہ درخت کے سائے میں آئے گا، پھر اس سے زیادہ سایہ دار درخت نظر آئے گا، پھر وہاں جائے گا، ایسے کھسکتے کھسکتے آگے بڑھتے بڑھتے وہ جنت کے قریب چلا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا، وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گا، اور جنت کے دروازے پر پہنچ جانے کے بعد چپ ہو جائے گا، پھر کچھ مانگے گا نہیں، وہ کھڑا رہے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ کو 70,000 برس تک دھونکا گیا تو سرخ ہو گئی، 70,000 برس تک دھونکا گیا تو سفید ہو گئی، 70,000 برس تک دھونکا گیا بالکل سیاہ اور تاریک ہو گئی۔ آگ روشنی دیتی ہے لیکن جہنم کی آگ بالکل تاریک اور اندھیری ہے۔ اگر جہنم کی آگ میں سے کسی جہنمی کو نکال کر دنیا کی دہکتی ہوئی آگ میں اگر اس کو ڈال دے تو اس کو نیند آ جائے گی، اتنا فرق ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ جہنم سے نکل کر کے آیا تو نکل جانے کے بعد ہی جہنم کا عذاب تو ختم ہو گیا، اب اپنی حکمت لگا کر کے اللہ کی توفیق تھی، مانگ کر کے وہ جنت کے دروازے تک آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دروازے پر آنے کے بعد وہ ایک زمانے تک خاموش رہے گا اور اللہ اس کی فریاد کا انتظار کرتے رہیں گے۔ اللہ کی رحمت چاہے گی اب کیوں نہیں مانگتا، اب کیوں نہیں مانگتا؟ اللہ دل میں بات ڈالیں گے، پھر وہ اللہ سے مانگے گا کہ اللہ اب دروازے تک پہنچا دیا ہے، صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ صرف ایک قدم کا۔ تو اللہ سے فریاد کرے گا کہ اللہ دروازے کے باہر ہوں، مجھ کو اندر کر دے۔ اندر جانے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ پاک اس کی فریاد سنیں گے، جنت میں پہنچا دیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ پاک اس سے فرمائیں گے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے۔ بہت بھوکا آدمی ہو، آپ اس کو بولو کہ مانگ کیا مانگتا ہے تو وہ کیا مانگے گا؟ وہ بولے گا کھانا کھلا دو، یہی مانگے گا نا۔ اب بھوکا آدمی ہے اور بہت کئی دن کا بھوکا ہے، آپ اس کو بولو کہ مانگ کیا مانگتا ہے تو وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ آپ مجھے تاج محل دے دو، وہ بولے گا مجھے کھانا کھلا دو۔ اللہ پاک سے آدمی مانگتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے، اور حیثیت کے مطابق نہ مانگے تو لوگ اس کے بارے میں کچھ اور کہتے۔ وہ سکندر بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی درباری کی بات سے خوش ہو کر کے اس نے اس سے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے،
تو اس نے کہا کہ مجھے 1 درہم دے دو، 1 درہم دے دو۔ سکندر بادشاہ کو عجیب لگا کہ میں دنیا فتح کرنے والا آدمی، میں اس کو بول رہا ہوں کہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، تو وہ 1 درہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تو مانگ رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے؟ کم سے کم جس سے مانگ رہا ہے اس کی حیثیت تو دیکھ۔ اب اس کو حوصلہ مل گیا، تو اس نے کہا کہ اپنی بادشاہت دے دو، اپنی بادشاہت دے دو۔ تو سکندر بادشاہ نے کہا کہ تو جو پہلے مانگ رہا تھا وہ میری اوقات نہیں تھی، اور اب تو جو مانگ رہا ہے وہ تیری اوقات نہیں ہے۔ آدمی اپنی اوقات سے مانگتا ہے۔ اب سکندر بادشاہ سے اگر کوئی مانگنے والا اپنی اوقات بھول کر کے مانگے تو وہ اس کی اوقات یاد دلا دیتا ہے۔ اب اللہ پاک اس شخص سے کہیں گے مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ وہ بیچارہ جہنم میں تھا، بڑی مشکلوں سے نکل کر کے جنت میں آیا، تو اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگے گا، اور اللہ کی رحمت چاہے گی کہ اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو عطا کرے۔ اب وہ جب مانگے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے دل میں بات ڈالے گا، فرشتے اس کو یاد دلائیں گے کہ یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ۔ وہ مانگتا جائے گا، مانگتا جائے گا، مانگتا جائے گا، اللہ پاک دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو جس دنیا میں تھا، یعنی یہ دنیا کتنی بڑی ہے ہم لوگوں کو معلوم ہے؟ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ ہر آنے والا دن نئی نئی دریافت کے ساتھ آتا ہے۔ دنیا کتنی بڑی ہے اور دنیا میں کیا کیا ہے آج دنیا والوں کو نہیں معلوم، لیکن اس جنتی سے اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو جس دنیا میں تھا وہ جتنی بڑی تھی اتنی بڑی جنت اگر تجھے دے دے تو وہ کہے گا دے دو۔ اب ظاہر بات ہے آدمی جو مانگ رہا تھا وہ بہت تھوڑا تھا، اور اللہ دینے پر آئے جنت کی دنیا کے برابر پیشکش، وہ قبول کر لے گا کہ اللہ پاک دے دے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو نے جو مانگا ہے اور ہم نے تجھ کو جو دیا ہے، اب ہم اپنی رحمت سے اس سے 10 گنا بڑی جنت تجھ کو عطا کرتے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور میں نے بہت محتاط انداز میں ترجمانی کی ہے، اس میں کچھ بڑھا کر کے میں نے نہیں، محتاط انداز میں نے ترجمانی کی ہے۔ تو ایک ادنا جنتی کو اللہ پاک جو جنت عطا کریں گے وہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ہوگی۔ اللہ نے جنت بنائی، جہنم بنائی، دونوں کو بھرنے کا وعدہ کیا، دونوں کو بھرنے کا وعدہ کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنت اللہ پاک نے بنائی تو جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ میری جنت دیکھ کر کے آؤ، وہ میری رحمت ہے۔ جبرائیل گئے، جنت دیکھی، واپس آئے۔ اللہ پاک نے پوچھا کیسی ہے؟ تو جبرائیل نے جنت کی تعریف کی کہ اللہ وہ تو تیری رحمت ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جنت میں نے بنائی ہے، کوئی ایسا ہوگا جو اس میں نہ جانا چاہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس میں نہ جانا چاہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس کو مکارے سے گھیر دیا، جنت کو مکارے سے گھیر دیا، اور پھر جبرائیل سے کہا کہ جاؤ جنت دیکھ کر کے آؤ۔ اب جبرائیل گئے اور جا کر کے دیکھ کر کے آئی تو جنت کو مکارے سے گھرا ہوا پایا۔ مکارے مکروہ کی، ناپسندیدہ چیز کی، مکروہ کی جمع ہے۔ حضرت جبرائیل سے حضور نے اللہ نے پوچھا کہ جبرائیل کیا کہتے ہو؟
کہنے لگا کہ اللہ اب جانا جنت میں بہت مشکل ہے. آپ نے اس کو مکارے سے گھیر دیا. سردی کا موسم ہو، بارش کا موسم ہو، نرم و گرم بستر میں آدمی سو رہا ہو، اور پھر فجر کی اذان مؤذن دے اور اسے بستر سے نکل کر کے مسجد تک جانا پڑے. ظاہر بات ہے طبیعت پر کیسے کیا گزرتی ہے وہ آدمی سمجھتا ہے. یہ ہے مکارے. اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے نفس انسان کو روکتا ہے، شیطان انسان کو روکتا ہے، طبیعت پر گرانی ہوتی ہے، آدمی اسی وجہ سے رک جاتا ہے. تو حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ اب تو جنت میں جانا بہت مشکل ہے. آدمی دنیا میں من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، مکارے اس کے لیے ناگوار ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ عبادتوں کو چھوڑتا رہتا ہے، اللہ کی اطاعت کو چھوڑتا رہتا ہے، حضور کی سنتوں کو چھوڑتا رہتا ہے. فرمایا کہ اب جانا مشکل ہے. اللہ نے جہنم بنائی، کہا کہ وہ میرا عذاب ہے، جاؤ دیکھ کے آؤ. جبرائیل گئے، دیکھ کر آئے، بولے اللہ کا کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا، تیرے عذاب کی جگہ ہے، کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے پھر جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا. جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا، من چاہی زندگی. جبرائیل کو پھر فرمایا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ دوبارہ. گئے، جا کر کے دیکھا تو آ کر کہنے لگے اب تو سبھی اس میں جائیں گے. اور اللہ کی بات بھی سچی ہے، اور اللہ کے مقرب فرشتے جبرائیل کی بات بھی سچی ہے. لیکن اللہ نے جہنم کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا، جنت کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حساب و کتاب ہو جائے گا، سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ پاک جہنم سے پوچھیں گے حلیم تلاتی، کہ کیا تو بھر گئی ہے؟ تو جہنم کہے گی حل من مزید. جہنم کہے گی حل من مزید، ابھی بہت جگہ خالی ہے اور لوگوں کو بھیجو. تب ظاہر بات ہے اللہ پاک اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ پاک اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وما ربک لیس بظلام للعبید. اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. تو کس کو اللہ پاک بے گناہ ہونے کے باوجود جہنم میں ڈالے گا؟ کسی کو نہیں ڈالے گا، کسی کو بھی نہیں ڈالے گا. لیکن جہنم کو بھرنے کا وعدہ کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی کہ نہیں، میں خالی ہوں اور لوگوں کو بھیجو. تو پھر اللہ پاک جہنم میں اپنا قدم رکھ دیں گے. مسلم شریف کی روایت ہے جہنم میں اللہ اپنا قدم رکھ دیں گے تو جہنم چرچرانے لگے گی. یعنی جہنم بھر جائے گی اور بوجھ اتنا ہو جائے گا کہ چرچرانے لگے گی، جیسے لکڑے کی چارپائی ہو اور اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے تو وہ بولنے لگ جاتی. تو جہنم بھی بولنے لگ جائے گی، ایسے جہنم کو بھر دیں گے. اللہ نے جنت بھی بھرنے کا وعدہ کیا. جنت کیسے بھرے گی؟ جنت کیسے بھرے گی؟ تو اللہ پاک جنت کو اس طرح بھریں گے، معمولی معمولی نیکیوں پر. اللہ راضی ہو گئے اس چھوٹے سے عمل پر اللہ پاک جنت میں جانے کا فیصلہ کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص ہوگا، میدان محشر میں لایا جائے گا، اس کی نیکی بدی ساری لائی جائے گی اور انصاف کا ترازو ہوگا. ایک پلڑے میں ساری نیکیاں رکھ دیں گے، دوسرے پلڑے میں سارے گناہ رکھ دیں گے، دونوں پلڑے برابر رہیں گے، کانٹا بیچ میں ہوگا، کسی طرف جھکا ہوا نہیں ہوگا. اب اللہ پاک نے جنت بھرنے کا وعدہ کیا ہے تو اللہ پاک نے یہ حکم نہیں دیا یا ہمیں اس بات کا مکلف نہیں کیا
کہ 100% نیکیاں لے کر کے آنا. اللہ نے ہم سے یہ نہیں مانگا ہے کہ 100% نیکیاں لے کر کے آنا، بلکہ قرآن پاک کو دیکھ کر کے، حدیث پاک کو دیکھ کر کے یہ علم ہم تک پہنچا ہے کہ اگر نیکی کا پلڑا جھک گیا تو اللہ پاک جنت کا فیصلہ کر دیں گے. یعنی 51% اگر نیکی لے کر کے گئے تو جنت میں اللہ پاک پہنچا دیں گے. اب اس کے دونوں نیکی اور بدی کے پلڑے برابر. اللہ پاک اس سے فرمائیں گے کہ جا کہیں سے ایک نیکی لے کے آ. اب تو جہنم میدان محشر ہے اور ہر شخص نفسی نفسی میں مبتلا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اپنوں کو دیکھ کر کے آدمی بھاگے گا، بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، دوست کو دیکھ کر بھاگے گا، ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، بیوی بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا. اس لیے بھاگے گا اور دور رہے گا کہ کوئی نیکی نہ مانگے. ایسے حالات ہوں گے اور اس کو حکم ہوگا کہ جا ایک نیکی لے کے آ. اب یہ میدان محشر میں ایک نیکی کی بھیک مانگتے ہوئے گھومتا رہے گا. ہر ایک سے مانگے گا ایک نیکی ایک نیکی. فقیر لوگ بھی مانگتے ہیں تو کیسے اشارہ کرتے؟ آپ کار میں بیٹھے رہو، لوگ دروازہ سے ٹھوکتے نوک کرتے، اپنے دیکھو تو بولتے ہیں. اب یہ آدمی میدان محشر میں گھومے گا، ایک نیکی مانگے گا، کوئی نہیں دے گا. وہ گھومتا رہے گا مانگتا رہے گا. ایک شخص کے پاس پہنچے گا، مانگے گا تو وہ شخص بولے گا تو مانگتا پھر رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرے پاس نیکی بھی بہت ہے، بدی بھی بہت ہے. جب اس کو وزن کیا گیا تو دونوں برابر ہو گئی. اب مجھے حکم ہوا ہے کہ ایک نیکی لے کر کے آ. تو وہ پوچھے گا کہ تیرے پاس نیکی بھی بہت ہے؟ بولے ہاں بہت ہے، لیکن گناہ بھی اتنے ہی ہیں. تو یہ اپنا نام اعمال دیکھے گا تو اس کا نام اعمال پورا گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا اور صرف ایک نیکی اس کے پاس ہوگی. تو وہ یہ سوچے گا کہ جب اس کے پاس گناہ بھی بہت اور اس کے برابر نیکیاں بھی، تو اس کی گاڑی اٹکی ہوئی ہے، اور میرے پاس تو گناہ ہی گناہ ہے اور صرف ایک نیکی ہے. تو یہ ایک نیکی تو میرے کسی کام کی نہیں، یہ ایک نیکی سے تو میرا کام بنے گا نہیں. اللہ اس کے دل میں بات ڈالیں گے، وہ یہ سوچ کر کے کہ یار میں تو جہنم میں جانے والا ہوں، یہ ایک نیکی اس کو دے دوں تو اس کا کام بن جائے گا. وہ ایک نیکی اس کو دے دے گا. وہ نیکی لے کر کے آئے گا. جب اعمال نامے کے پاس آئے گا، ترازو کے پاس آئے گا، فرشتوں کو بہت حیرت ہوگی کہ ایسی ضرورت کے وقت یہ کہاں سے ایک نیکی لے کر کے آیا، دینے والا کون؟ اللہ کو تو سب پتہ ہے. فرشتوں کی حیرت دور کرنے کے لیے اللہ پاک پوچھیں گے یہ ایک نیکی لایا کہاں سے؟ تو وہ پوری کہانی سنائے گا. اللہ پاک فرمائیں گے کہ جا جس نے نیکی دی ہے اس کو لے کر کے آ. یہ پھر واپس جائے گا اور جا کر کے ڈھونڈ کر کے اس کو لے کر کے آئے گا. جب آئے گا تو اللہ پاک پوچھیں گے کہ تو نے یہ نیکی اس کو دی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں میں نے دی ہے. کہا کہ کیوں دی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میرے پاس نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، ایک نیکی تھی. اس کے حالات دیکھ کر کے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کے پاس تو نیکیاں بہت ہونے کے باوجود یہ جنت میں نہیں جا پا رہا ہے. نیکی بدی دونوں برابر ہے، میرے پاس تو گناہ ہی گناہ ہے، صرف ایک نیکی ہے. وزن کریں گے تو کیا ہوگا مجھے سمجھ رہا ہے. تو میں نے ایک نیکی اس کو دے دی کہ میرا تو نہیں کام بنے گا، اس کا کام بن جائے گا. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ پاک فرمائیں گے سخاوت ہم نے پیدا کی ہے اور سب سے بڑے سخی ہم ہیں. ایسی ضرورت کے موقع پر ایک نیکی تو نے دی ہے، جا اس کے ساتھ تو بھی جنت میں جا. جنت کو بھرنے کا وعدہ کیا ہے تو اللہ پاک ایسے جنت کو بھریں گے. حساب و کتاب ہوتا رہے گا. ایک شخص آ کر کے کھڑا ہو جائے گا
وہ کہے گا کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے. اللہ پاک پوچھیں گے کیوں؟ تو وہ کہے گا کہ میں بیمار تھا تو یہ میری عیادت کے لیے آیا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے. اللہ سفارش قبول کر لے گا. حساب و کتاب ہوتا رہے گا. ایک شخص آئے گا کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے. اللہ پاک پوچھیں گے کیوں؟ بولے میں بھوکا تھا، اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے میں نے صدا دی تھی تو اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا. میں پیاسا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا تھا. میں ضرورت مند تھا، اس نے میری ضرورت پوری کی تھی. اس کی سفارش پر اللہ پاک جنت کا فیصلہ کریں گے. تو اللہ پاک جنت کو بھی بھریں گے، لیکن جنت میں جانے کے لیے سب سے بنیادی چیز ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان ماننے کا نام ہے، کرنے کا نام نہیں. ایمان ماننے کا نام ہے. ہم لوگ کہتے ہیں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. کچھ کرنا پڑا؟ صرف ہم نے مانا کہ اللہ ہمارے رب ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، عبادت اسی کا حق ہے. اللہ کی ربوبیت، الوہیت، عبودیت، معبود وہ ہے، ہم صرف مانتے ہیں. نبیوں کی نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں. قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، مانتے ہیں. تقدیر اچھی بری ہے، مانتے ہیں. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، حساب و کتاب ہے، اور جنت اور جہنم میں جانا ہے، یہ مانتے ہیں. اس کا نام ایمان ہے. اس میں کرنا کچھ نہیں ہے. لیکن دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. وہ اللہ نے ہم کو دے دیے. شاید ہم کو ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں. اللہ نے ایمان ہم کو بغیر مانگے دیا ہے. ہم نے مانگا نہیں تھا. ماں باپ مسلمان تھے، اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے ہمیں ماں باپ مسلمان ماں باپ کی گود میں ڈال دیا، مسلمان ہو گئے ہم لوگ. ہمیں ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں. ورنہ ایمان اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ نے جس کو ایمان عطا کر دیا، چاہے دنیا میں اس کو کچھ بھی نہ ملے، وہ خوش نصیب ہے. اور اللہ اگر کسی کو ایمان نہ دے اور ساری دنیا اللہ اس کو دے دے تو بھی وہ بد نصیب ہے. اللہ نے ایمان ہم کو دیا اور پھر آخری نبی کا امتی بنایا. جس نبی کی امتی ہونے کی دعا نبیوں نے کی، نبیوں نے کی. حالانکہ نبوت اور رسالت سے بڑھ کر کے انسانوں کے پاس اس سے بلند تر مقام نہیں. اللہ نے اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا، قرآن پاک کی نعمت عطا کی. اللہ پاک نے مکمل دین و شریعت عطا کی، بے شمار نعمتیں دی، اور یہ نعمتیں روزانہ بڑھتی جا رہی ہیں، روزانہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور نعمتیں بڑھتی رہیں گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کو اللہ نے امین بنایا ہے، اور قیامت تک انسانوں کی ضرورت پوری ہوتی رہے. وہ ساری ضرورت کی تکمیل جن چیزوں سے ہوگی اللہ نے وہ سب کچھ زمین میں رکھ دی. زمین سے سونا، چاندی، پیتل، تانبا، زمین سے پتھر، زمین سے لوہا، زمین سے کپاس، پولیسٹر، ڈیزل، پیٹرول، ڈامر، معلوم نہیں کیا کیا زمین سے نکلتا ہے. گیہوں، چاول، دال، سرسوں، سب زمین سے نکلتی. کھودیں گے تو کچھ دکھے گا نہیں، لیکن زمین میں ہے. مانتے ہو؟ ہے. اور اللہ نے طے کر دیا ہے کہ زمین کس وقت کتنا گیہوں دے گی، کتنا چاول دے گی، کتنا دال دے گی، کتنا سرسوں دے گی، کتنا لوہا، کتنا پتھر، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اور زمین اس کے مطابق دیتی رہے گی. لیکن قیامت کے وقت زمین میں جو کچھ ہے زمین اس کو اگل دے گی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں گیہوں کا ایک دانہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک آدمی اٹھا نہیں سکے گا. ایک انار اتنا بڑا ہوگا
کہ اس کے دانے نکال کر کے اس کے چھلکے کو اگر اوندھا کر دیا جائے تو ایک فیملی اس کے اندر رہ لے گی۔ زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی۔ سونے کے پہاڑ نکلیں گے زمین سے، دریاؤں سے سونے کے پہاڑ نکلیں گے۔ کوئی لینے والا نہیں ہوگا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک شخص صدقے کا مال لے کر گھر سے نکلے گا کہ کوئی ضرورت مند مل جائے تو میں اس کو دے دوں۔ صبح سے شام تک بھٹکے گا، کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ کسی کو غریب سمجھ کر کے اس کے پاس جائے گا، کہے گا کہ یہ صدقے کا مال ہے، لے لیں۔ بولے کل اگر لاتا تو لے لیتا، آج تجھ کو لگے تو میرے پاس سے لے کے جا۔ زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی۔ سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کی عطا کردہ ایمان کی نعمت، اور اللہ نے وہ نعمت ہم لوگوں کو دی ہے، بس ہمیں تھوڑی سی فکر کرنی ہے، تھوڑی سی فکر کرنی ہے کہ مرتے دم تک یہ ایمان سلامت رہے، مرتے دم تک یہ ایمان سلامت رہے۔ اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پوچھو تو احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہاں ہیں۔ جیسے ہم سے کہا گیا کہ اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ کہہ کر کے تازہ کیا کرو۔ آج کتنے لوگوں نے یہ کلمہ پڑھا ہے؟ انگلی ہاتھ اٹھانا۔ دیکھو بہت سارے لوگ کی انگلی نہیں اٹھی ہے، یعنی آج دن بھر میں انہوں نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا۔ سیرت کی تقریر کبھی ہوتی ہے تو میں لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ بھئی جتنے لوگ ہیں، علماء، ائمہ، حفاظ، عام لوگ، کتنے ایسے ہیں جس نے سیرت کی کوئی کتاب از اول تا آخر مکمل پڑھی ہو؟ انگلی اٹھائیں گے؟ عوام جانے دو، ہم میں اچھے اچھے لوگ سیرت کی کوئی کتاب از اول تا آخر مکمل نہیں پڑھے۔ ہماری یہ حالت ہے کہ ہم کلمہ نہیں پڑھتے، ہم اپنے نبی کی سیرت کو نہیں جانتے۔ کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ ہمارے آقا نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ پڑھ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ اتنا کام ہمیں کرنا ہے کہ مرتے دم تک ایمان سلامت رہے۔ خاتمہ بالخیر ہو، ایمان سلامت رہا، ایمان کے ساتھ چلا گیا، خوش نصیب ہے وہ آدمی، خوش نصیب ہے۔ اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ ایمان ماننے کا نام ہے، ایمان کرنے کا نام نہیں۔ کرنے کا نام اسلام ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے، صاحب نصاب ہے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، صاحب استطاعت ہے حج کرنا پڑے گا، یہ کرنے کے کام ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے معاملے میں بہت کرم والے، لیکن یہاں سے ایمان لے جانا شرط ہے، ایمان لے جانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے، مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو پیاس کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ اگر سمندر بھی پلا دیا جائے تو پیاس نہیں بجھتی، اور شیطان پیشاب کا پیالہ لے کر کے کھڑا ہوتا ہے کہ تو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے، میں تجھے یہ پانی دیتا ہوں، تیری پیاس بجھ جائے گی۔
وہ آخر وقت تک کوشش کرتا رہتا ہے کہ جانے والا ایمان لے کر کے نہ جائے. لیکن اللہ کا کرم بھی شامل حال ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم لوگ بہت گنہگار سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو تعلق سے ہمارا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت نافرمان ہے، بہت گنہگار ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور اپنے بارے میں ہمارا گمان بہت اچھا ہوتا ہے. ایک واقعہ میرے پڑوس کا ہے. ایک عمر دراز عورت تھی. عمر دراز عورت تھی اور بولتے نا مرد عورت تھی. بہادر عورت. ڈر اور خوف جو عورتوں میں ہوتا ہے اس میں نہیں رہتی. اس کے کچھ واقعات ہیں، میں بات سنا کے بات لمبی نہیں کروں گا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ گلی محلے کے لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے. نماز نہیں پڑھتی تھی، اچھا گمان لوگوں کا نہیں تھا. لیکن اس کا انتقال جب ہوا اور اس وقت جو صورتحال میں نے دیکھی، میں حیران ہو گیا. اس کے انتقال سے پہلے اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ مجھ کو نہلا دو، مجھ کو سفید کپڑا پہناؤ، مجھ کو خوشبو لگاؤ. بیٹیوں نے اس کو نہلایا، سفید کپڑا پہنایا، خوشبو لگائی. وہ اپنا لیٹی. اس نے کہا کہ تم لوگ سب ہٹ جاؤ، دیکھو مہمان آ رہے ہیں. سب ہٹ جاؤ، مہمان آ رہے ہیں. اب جو لوگ وہاں تھے ان کو تو کوئی کچھ نہیں دکھ رہا تھا، لیکن اس کو دکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ جگہ خالی کرو، تم لوگ ہٹ جاؤ، دیکھو مہمان آ رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ سب کو ایسے جیسے آنے والوں کو آدمی دیکھتا ہے ایسے وہ دیکھتی رہی. اور اس کے بعد اس نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور سر سیدھی طرف ڈھلک گیا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. شاندار موت. آخر وقت تک ایمان سلامت رہے اس کے لیے ہمیں جد و جہد اور کوشش کرنی ہوگی. اور ایمان لے کر کے اگر ہم چلے گئے تو پھر 100% حق اور سچ ہے کہ ہم ضرور جنت میں جائیں گے. آدمی جہنم میں گیا بھی گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر اللہ پاک اس کو جنت میں پہنچا دیں گے. کیوں پہنچائیں گے؟ صرف ایمان کی وجہ سے. کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ ایمان اس کو جہنم میں رہنے نہیں دے گا، اس کو جہنم سے نکلوائے گا اور جنت میں داخل کروائے گا. مگر ایمان لے جانا شرط ہے. ایمان ہے کیا؟ ایمان کس کو کہتے ہیں ہم کو یہی نہیں معلوم. میں نے ابھی جن چیزوں کا تذکرہ کیا ان چیزوں کا آدمی اعادہ کرتا رہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، اور پھر جن جن چیزوں کا ماننا ہے آدمی دل کے یقین کے ساتھ زبان سے کہتا بھی رہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہنا چاہیے. دل میں یقین ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اور جب آدمی اظہار کرتا ہے تو یقین اور گہرا ہوتا ہے اور پختہ ہوتا ہے. ایمان سلامت رہے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی، اور وہ محنت یہی ہے کہ جو دین و شریعت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے ہم اس پر عمل کرتے رہیں. اور اس پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے. آسان ہے، بہت آسان ہے. مگر شرط یہ ہے کہ ہم چاہیں. ورنہ تو بہت مشہور جملہ ہے کہ تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہیں، بہانے ہزار ہیں.
اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقے پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا۔ دین آسان ہے، دین میں شدت اور سختی مت پیدا کرو، دین جیسا ہے ویسا ہی اس کو مانو اور اس پر عمل کرو، اپنی طرف سے اس میں کچھ گھٹانا بڑھانا نہیں ہے، اپنی طرف سے اس میں کچھ گھٹانا بڑھانا نہیں ہے، اپنی طرف سے اس میں بڑھانا یہی بدعت ہے، یہی بدعت ہے۔ ہم تو اس بات کے پابند ہیں کہ ہمیں دین جیسا دیا گیا ہے ہم اس پر اسی طرح عمل کر لیں، بس ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ جب آدمی اپنے دین کی فکر کرتا رہتا ہے، دین پر عمل کرتا رہتا ہے، تو اللہ اس کے ایمان کو سلامت رکھتے ہیں، اس لیے کہ ایمان ہی اس کو دین پر عمل کے لیے آمادہ کرتا ہے، اور جب یہ دین پر عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے ایمان کو سلامت رکھتے ہیں۔ ایمان سلامت لے کر کے گیا، آدمی سے گناہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ایسا نہیں، ہم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گنہگار نہیں، سب سے گناہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کلکم خطاؤن، سب سے گناہ ہوتے ہیں، وخیر الخطائین التوابون، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو توبہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے۔ روزانہ رات میں سونے سے پہلے، صبح اٹھنے سے لے کر کے اب تک کے اعمال کا جائزہ لیا جائے کہ میں نے نیکی کے کتنے کام کیے، گناہ کے کتنے کام کیے، تھوڑا سا محاسبہ کر لے، مراقبہ کر لے، اور اس کے بعد جو نیکیاں ہو گئی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، جو جانے انجانے میں کوتاہیاں گناہ ہو گئے اس پر آدمی سچے دل سے توبہ کرے اور توبہ کر کے سوئے، سویا رہ گیا جنت میں جائے گا۔ ہم سوتے ہیں، اٹھنے کی کوئی گارنٹی ہے؟ سوتے ہیں، اٹھنے کی کوئی گارنٹی؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ ہمیں نئی صبح عطا کر دیتا ہے، اس کا کرم ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ تلقین کی گئی، دعا حضور نے سکھلائی کہ آدمی جب صبح اٹھے تو کیا دعا پڑھے؟ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندگی عطا کی، ورنہ ہم تو مر گئے تھے، ہم مر گئے تھے، اللہ نے زندگی عطا کی۔ بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور ہمیں اسی کی طرف اٹھ کر کے جانا ہے، جمع ہونا ہے۔ تو یہ زندگی بہت مختصر ہے اور غیر یقینی ہے، غیر یقینی، سب سے زیادہ یقینی چیز موت۔ جو آدمی ندھرمی ہوتا ہے، ناستک ہوتا ہے، کوئی مذہب کو نہیں مانتا، وہ بھی موت کو مانتا ہے، کوئی بھی موت سے انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ سب کے گھر ہوتی ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں میت نہ ہوئی ہو، سب کے یہاں ہوتی ہے۔ اور اگر ہمارے ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ سب اگر زندہ ہوتے تو ہم کو گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ملتی۔ یہ تو دنیا کا ایک نظام ہے، اللہ پاک نے بنایا ہے، جانا سب کو ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، اور کس کا کب بلانا آئے گا کسی کو پتہ نہیں، کسی کو خبر نہیں۔ اللہ نے یہ علم اپنے پاس رکھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آدمی بوڑھا ہو کر کے مرے، بیمار ہو کر کے مرے، ضروری نہیں۔ آج اس پروگرام کے جو ذمہ دار ہیں حافظ اسلم صاحب، ان کی والدہ کا بھی پرسوں انتقال ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا عمر تھی، بتانے لگے کہ 55 سال کی عمر تھی اور کچھ نہیں ہوا تھا، بالکل طبیعت حساس بشاش تھی، اچانک انتقال ہو گیا۔ اچانک کی موت بہت صدمہ دیتی ہے۔ حضور نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء، کہ اللہ اچانک کی موت سے میری حفاظت فرما۔ اچانک کی موت بہت دکھ اور صدمہ دیتی ہے۔
تمام ہی متعلقین کو اور اسی کے ساتھ جانے والے کے لیے بھی اچھا نہیں۔ آدمی جب بیمار ہوتا ہے دھیرے دھیرے مایوسی بڑھتی جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے ڈاکٹر بولتا ہے اب گھر لے جاؤ، لوگ بولتے ہیں ڈاکٹر جواب دے دیا، آدمی سوچتا ہے کہ اب بچنے کی کوئی آس کوئی امید نہیں ہے، توبہ کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور ظاہر بات ہے یہ چیز اللہ کو پسند ہے اور یہی وہ چیز ہے جو مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ لیکن جب اچانک کی موت ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں رہ جاتی، اور اچانک کی موت رہ جانے والوں کو بہت دکھ اور صدمہ دیتی۔ ہم سب جو ہے حافظ اسلم صاحب کی تعزیت کرتے ہیں، ان کے والد ہیں اور تمام جو بھائی برادران گھر کے لوگ ہیں، اہل خانہ ہیں، سبھی کی خدمت میں ہم لوگ تعزیت پیش کرتے ہیں کہ موت برحق ہے اور سب کا مسئلہ ہے، صرف مرحومہ کا نہیں، ہمیں بھی ایک وقت جانا ہے، تو ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنا چاہیے اور زندگی کے ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھنا چاہیے، اور رات میں سوتے وقت تھوڑا سا مراقبہ محاسبہ کر کے نیکیوں پر اللہ کا شکر ہو، نافرمانی اور کوتاہیوں پر سچے دل سے توبہ کر کے آدمی سوئے، اور اگر سوتا رہا اور اللہ نے اگر اپنے فضل سے نئی صبح عطا کر دی تو نئی زندگی کا آغاز۔ آج اس موقع پر میں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، یہ مذاکرہ ہے، آپس کی بات چیت ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس کا اختتام ہے، موت برحق ہے، ہمیں موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ موت کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم روزانہ توبہ کریں، لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہیں، اور اللہ نے زندگی دی ہے اپنی دنیا اور آخرت بنانے کی فکر کرتے رہیں۔ زندگی ایسے چلتی رہے گی، ایک وقت آئے گا، وقت پورا ہو جائے گا اور چلے جائیں گے۔ بس اللہ تعالی ہمیں شاندار زندگی عطا فرمائے اور شاندار موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے آداب میں ہے کہ دعا کا آغاز اللہ کی حمد سے ہونا چاہیے۔ ایک قابل اصلاح عمل یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جب دعا شروع کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھ لیں، اور اللہ کی حمد و بھول کر کے ہم لوگ درود پاک سے اپنی دعاؤں کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے دعا کی، جب دعا شروع کی تو اللہ کی حمد نہیں کی، درود پاک سے اس نے دعا کو شروع کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد عجلتا، کہ تو نے مانگنے میں جلدی کی۔ ہمیں دعا کا جو طریقہ بتایا گیا اس میں سب سے پہلے اللہ کی حمد ہے، تو یہ یاد رکھیں، دعا کا آغاز ہو تو پہلے اللہ کی حمد ہونا چاہیے، پھر درود پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا ولک الحمد على كل حال، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔
یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا کربا الا نفستا ولا دینا الا ادیتا ولا مریضا الا شفیتا ولا میتا الا رحمتا ولا مظلوما الا نصرتا ولا مسافرا الا عافیتا ولا غائبا الا رددتا ولا فسادا الا اصلحتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا اکرم الاکرمین یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے انجانے میں اللہ تیری نافرمانی کرتے رہے، گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں اپنے تمام گناہوں کا اقرار و اعتراف ہے، پروردگار عالم ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، بھوکے رہ کر کے کھلایا، ہماری بیماریوں میں رات رات بھر جاگ کر کے ہماری تیمارداری کی۔ پروردگار عالم کتنے ہم میں ایسے ہیں جن کے ماں باپ آپ کی جوار رحمت میں پہنچ چکے، پروردگار عالم ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے لیے قبروں کو جنت کے باغ بنا، جہنم کا گڑھا نہ بنا۔ پروردگار عالم ہم اپنے ماں باپ کی صحیح معنوں میں خدمت نہیں کر سکے، اطاعت نہیں کر سکے، ان کے حق میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں مطیع اور فرما بردار اولاد میں شامل فرما لے۔ پروردگار عالم ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جتنے اہل ایمان دنیا سے جا چکے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹ کروٹ جنت عطا کرنے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت اور شفا عطا فرما۔ اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال روزی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ جو گمراہ ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا۔ اے اللہ جو نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ انہیں فرما برداری کی زندگی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما۔ پروردگار عالم جن کے بچے بچیاں بے نکاحی زندگی گزار رہے ہیں، ماں باپ ان کے لیے رشتوں کا انتظار کر رہے ہیں، اے اللہ تمام بچوں اور بچیوں کو اے اللہ اچھا رشتہ عطا فرما، انہیں شاد اور آباد فرما۔ اے اللہ تیرے اطاعت اور فرما برداری والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں میں اپنی کتاب کے حافظ، اپنے علوم کے عالم پیدا فرما، اپنے دین کے داعی اور سپاہی پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو کفر سے، شرک سے، بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما، ہماری نسلوں کو قرض سے، مرض سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم انہیں ہمارے لیے رفع درجات اور مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنا۔ پروردگار
پروردگار عالم اولاد کی گمراہی اور بے راہ روی سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کے غموں سے، اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم پوری دنیا میں خیر کے وجود میں آنے کے فیصلے فرما، حالات کی خوشگوار تبدیلی جو آج ہم سن رہے ہیں پروردگار عالم اس کو استحکام عطا فرما، ان مجاہدین کی مدد فرما، دامے درمے قدمے سخنے ان کا تعاون کرنے والوں کی جان مال میں برکت عطا فرما، ان کے لیے دعائیں کرنے والوں کو اے اللہ نوازنے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم ہر برے حالات سے، برے لوگوں سے اور برے واقعات سے حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ایمان کا بول بالا فرما، آج جو لوگ تیرے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں پروردگار عالم انہیں عزت و سربلندی عطا فرما، اپنی مدد اور نصرت عطا فرما۔ پروردگار عالم ان کی جان مال دین و ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما، اے اللہ آخرت کا استحضار عطا فرما، اپنی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تن من دھن قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری بھی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی قبرستانوں کی اوقاف کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہمیں ایمان کا کمال عطا فرما، ہدایت کا کمال عطا فرما، اے اللہ اچھے اخلاق سے متصف فرما، خیر اور خوبیاں عطا فرما، زندگی کے ہر شعبے میں عافیت عطا فرما، ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جن ساتھیوں نے محبتوں کے ساتھ بلایا، محبتوں سے نوازا، اے اللہ ان کی دنیا اور آخرت بنانے کے فیصلے فرما، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، دینی ماحول پیدا فرما، چین و سکون کی زندگی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جب تک زندگی دے ایمان و اسلام کے ساتھ زندگی دے، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، ایمان دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اپنی رضا امید سے بھرا ہوا دل عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں ضرورتیں پوری فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی مانگے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ پروردگار عالم حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، ان کی دستگیری فرما اور ان کی تمام جائز حاجتیں ضرورتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ تیرے نیک بندوں نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ان دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما، جن جن شرور و آفات سے پناہ چاہیے اے اللہ ہم تمام کو بھی پناہ عطا فرما۔ پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔